جو ریکمنڈیشن تھی سب کمیٹی کی 8 نام جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں اور ایک کو مسترد کیا گیا ہے۔ اس وی آئی پی شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام کیبنٹ نے متفقہ طور پہ ان کی درخواست تھی اس کو یکسر مسترد کر دی۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہیں نکلے گا، وفاقی کابینہ نے ذیلی کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ فردوس عاشقاوان کہتی ہیں ای سی ایل سے ایک فرد کا نام نکالنے کی مخالفت کی گئی، پہلے بھی نام عدالتی حکم پر ای سی ایل سے نکالے گئے۔ شریف برادران لندن میں کرسمس اور نیو ایئر منا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی ضمانت پر شہریار آفریدی پریس کانفرنس کریں گے۔ ثناء اللہ صاحب کی موومنٹس کو ہر لیول پر آبزرو کیا گیا، گیج کیا، اس کی فوٹیجز، تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود۔ اب کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کو بڑا ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے منشیات اسمگلنگ کیس میں ضمانت منظور کر لی، 10-10 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ رانا ثناء اللہ کو 1 جولائی کو فیصل آباد سے لاہور آتے ہوئے موٹر وے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال احتساب عدالت میں پیش۔ ناروال اسپورٹ سٹی کیس میں 13 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں احسن اقبال بولے مشرف کی سزا کی حمایت اور عمران خان کے خلاف بولنے پر گرفتار کیا گیا۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ عمران احمد نیازی کی ناکام حکومت کے خلاف میں بولنے سے چپ کر جاؤں تو پھر یہ سزا قبول نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت کا آخری دن۔ نون لیگ نے توسیع کے لیے پنجاب حکومت کو درخواست دے دی۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بھی منسلک۔ پنجاب حکومت نے فیصلے کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ لندن میں موجود شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل۔ احتساب عدالت نے آشیانہ اسکینڈل میں 7 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ تحریری حکم نامہ جاری، کہا گیا ہے شہباز شریف کو یہ آخری موقع دیا جاتا ہے کہ آئندہ وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ شاہد خاقان عباسی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب، سابق وزیر اعظم کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے سابق وزیر اعظم کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی۔ شاہد خاقان کی نجی اسپتال میں دوبارہ سرجری کی جائے گی۔ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کریں۔ جے یو آئی رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 1.5 سال میں ملک کو دیوالیہ کر دیا گیا، نہ نکلا۔ چیف الیکشن کمیشن اور ممبران کی تقرری کا معاملہ، حکومت اور اپوزیشن کی 8ویں بیٹھک بے نتیجہ۔ سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں اصولی طور پر بات وہیں رکی ہوئی ہے، امید ہے 30 دسمبر تک کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ حکومت سے سیاسی سرگرمی کی اجازت کی ضرورت نہیں، قمر زمان قائرہ کی گفتگو، کہا پی پی نے ہمیشہ ملک کو بحران سے نکالا۔ آئی جی سندھ اور صوبائی حکومت کے تعلقات پھر کشیدہ ہو گئے۔ کلیم امام کابینہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کا اظہار برہمی، اراکین نے ڈسپلنری ایکشن کی سفارش کر دی۔ لگتا ہے آئی جی حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اراکین کا رد عمل۔ ایف آئی اے نے بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات شروع کر دی، ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ایف آئی اے کو تحقیقات سے روکنے کی درخواست کر دی۔ شہر اقتدار کمسن بچوں کے لیے غیر محفوظ، تھانہ بہارا کہو سے اغوا ہونے والے 4 سالہ بچے کی لاش برآمد۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ عمر کو 4 روز پہلے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ خیرپور میں پولیس اہلکاروں پر حملہ، فائرنگ سے 1 اہلکار شہید، 2 نے نالے میں چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ شہید کی شناخت کانسٹیبل عطا بھٹو کے نام سے ہو گئی۔ سندھ میں گیس پریشر میں کمی، سی این جی اسٹیشنز مزید 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے گیس پریشر کا جائزہ لے رہے ہیں،
लाइन पैक में बेहतरी आई तो गैस की तरसील बहाल कर दी जाएगी। गुजरावाला में सेशन कोर्ट का हता मैदान जंग बन गया। पसंद की शादी पर लड़की वाले टूट पड़े। नए जोड़े की थप्पड़ और मुक्कों से खूब दुर्गत बनाई। पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव कराया और जान बचाई। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शरीफ फैमिली के लिए बुरी खबर है कि साबिक वजीर आजम की साहबजादी और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का नाम ECL से नहीं निकलेगा। वफाकी काबीना ने ज़ेली कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी है। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकावान का कहना था कि काबीना इजलास में एक फर्द का नाम ECL से निकालने की मुखालफत की गई। पहले भी नाम अदालती हुक्म पर ECL से निकाले गए। शरीफ बरादरान लंदन में क्रिसमस और न्यू ईयर मना रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जमानत पर शहरियार आफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो रिकमेंडेशन थी सब कमेटी की, 8 नाम जो हैं वो निकाले गए हैं। 8 को मुअख्खर किया गया और 1 को मुस्तरद किया गया। तो जिस VIP शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम कैबिनेट ने मुतफिका तौर पे ECL से निकालने का जो उनकी दरख्वास्त थी उसको यकसर मुस्तरद कर दी। कैबिनेट ने मुतफिका तौर पे पाकिस्तान में एक कानून और यकसा कानून के इतलाक पे कंसेंसस किया। इस रिकमेंडेशन को जो सब कमेटी ऑफ द कैबिनेट की लाई गई कैबिनेट के सामने, उसको एंडोर्स किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज की ECL से नाम के अखराज की दरख्वास्त और पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत एक साथ ही की जाएगी, क्योंकि दोनों मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अदालत ने केस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत भी 26 दिसंबर तक मुलतवी की थी। लंदन में ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जमानत का आज आखिरी दिन है। नवाज शरीफ की जमानत रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने जमानत में तौसी के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ मुंसलिक की गई हैं। पंजाब हुकूमत ने फैसले के लिए वजीर कानून की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। नवाज शरीफ की जमानत की मियाद खत्म होने पर मुस्लिम लीग नून ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लंदन में नवाज शरीफ का इलाज जारी है और वो इस बीमारी के बाइस अभी वतन वापस नहीं आ सकते। नवाज शरीफ के क़याम में मुद्दत में तौसीक़ की दरख्वास्त पर फैसले के लिए पंजाब हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून पंजाब की सरबराही में बनने वाली कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून भी शामिल है। वाज़ेह है कि अदालत ने नवाज शरीफ को मजीद रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त देने की हिदायत की थी और अदालती फैसले के तहत हुकूमत पंजाब के फैसले तक नवाज शरीफ जमानत पर तसव्वुर होंगे। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, ज़ेर इलाज हैं। नवाज शरीफ की जमानत की मियाद खत्म होने पर नून लीग ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त आज जमा करवा दी है और इस दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं और इस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है नून लीग ने कि लंदन में नवाज शरीफ का इलाज जारी है और वो उस बीमारी के बाइस अभी वतन वापस नहीं आ सकते हैं और नवाज शरीफ के क़याम की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त पर फैसले के लिए पंजाब हुकूमत ने अब 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। तो ये इंतहाई अहम इस वक्त मौजू है और इसी हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं, अपडेट हासिल करते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, जमानत तो आज खत्म हो रही है, कमेटी की जानिब से कोई इजलास बुलाया गया है या नहीं अब तक? जी बिल्कुल, ज़मानत मियां नवाज शरीफ की ख़त्म होने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दी गई थी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन में ज़ेर इलाज हैं और अभी उनका इलाज होना बाकी है, इसलिए वो वापस नहीं आ सकते, लिहाजा उनकी ज़मानत में तौसीक़ की जाए। लेकिन आज यहाँ पर पंजाब असम्बली में जो वज़ीर कानून पंजाब
کی تھی اور ان سے یہ کویسچن کیا گیا تھا کمیٹی کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں تشکیل دی گئی. تاہم انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے میاں نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست محکمہ داخلہ پنجاب کو جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے، اور اس کے انہوں نے کہا کہ اس پر محکمہ جو ہے وہ اس درخواست پر غور کرے گا، اور غور کرنے کے بعد پھر جو بھی حکومت کا جو فیصلہ ہوگا، جو موقف ہوگا، وہ سامنے آئے گا. تاہم جو کمیٹی بنانے کی جو خبریں آ رہی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی قسم کی کمیٹی جو ہے وہ نہیں بنائی گئی. تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ درخواست موصول ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا نون لیگ نے اپنی درخواست میں کچھ بتایا کہ کب تک جو ہے وہ میاں نواز شریف آ سکیں گے، یا پھر ابھی اس چیز کو ہڈن رکھا گیا ہے جب تک وہ صحتیاب مکمل نہیں ہو جاتے تب تک وہ نہیں آئیں گے؟ جی، اس حوالے سے بھی مسلم لیگ کے نون کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے، اور خاص طور سے سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر سے بات ہوئی تھی. انہوں نے یہی کہا کہ میاں نواز شریف کا علاج جاری ہے، اور ابھی یہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا ان کا علاج کب تک ہوگا. تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کا علاج ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب واپس آئیں گے. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ جب بھی عدالتوں کی ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ عدالتوں کا پاکستان آ کر سامنا کرتے رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ اور یہ بھی بتا دیجئے گا سعید، یہ جو میڈیکل رپورٹ ساتھ میں منسلک کی گئی ہیں اس میں کیا بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے، کچھ بتایا؟ جی، اس میں جو رپورٹس ہیں وہ اس میں ایک تو لنڈن کی جو رپورٹس ہیں وہ پلیٹلیٹس کے حوالے سے ہیں، اور ان کے کڈنیز اور ہارٹ کی ڈیزیز کے حوالے سے رپورٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور اس میں وہی ڈیزیزز تو ان کی وہی ہیں جن کے پہلے میڈیا میں آتا رہا ہے. اور اس کی یہ کویسچن راجہ بشارت سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ کچھ رپورٹس جو ہیں وہ لنڈن کی ہیں جو انہوں نے اپنی درخواست کے ساتھ لگائی ہیں، اور کچھ رپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ڈاکٹرز کی ہیں جو لگائی گئی ہیں. اور ان رپورٹس کی روشنی میں محکمہ داخلہ جو ہے وہ درخواست پر غور کرے گا، اس کے بعد پھر جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ لیا جائے گا. تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا، لیکن جیسے ہی ڈیسیجن ہوگا تو پھر وہ یہ شیئر کیا جائے گا. بہت شکریہ سعید بلوچ آپ کا. نواز شریف کی ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر ہم دیکھ کہ نون لیگ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو درخواست جمع کروا دی ہے. سعید بلوچ اس سلسلے میں ہمیں رپورٹ کرے تھے. سعید آپ کا بہت شکریہ. اور جیسے کہ راجہ بشارت صاحب کا ذکر ہوا ہے تو وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں کہ نواز شریف کی درخواست مل گئی ہے، میڈیکل رپورٹ بھی ساتھ لگائی گئی ہے. میڈیکل رپورٹس ملکی اور غیر ملکی اداروں کی جاری کردہ ہیں. رانا ثناء اللہ کی ضمانت پر عدالت نے جو فیصلہ بہتر سمجھا وہ کر دیا. ہوم ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس درخواست پہنچ گئی ہے، اور ابھی انہوں نے اس پر غور کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے. لیکن صرف فی الحال اتنا ہے کہ انہوں نے ایک درخواست کی. کمیٹی کوئی نہیں فارم ہوئی یار، کمیٹی کوئی نہیں فارم ہوئی. اچھا سر، یہ بتائیے رانا ثناء اللہ کی ضمانت ہوئی ہے، حکومت کا موقف تھا کہ ان کے پاس بہت ثبوت ہیں، جبکہ آج عدالت میں کہ وہ عدالت کا فیصلہ ہے. حکومت نے یا جو بھی تفتیشی ادارہ ہے اس نے اپنے ثبوت دیے ہوں گے، آگے یہ عدالت کا کام ہے کہ ان کو تسلیم کرے. سر جتنے لوگ ضمانت اپلائی کرتے ہیں وہ سارے رہا ہو رہے ہیں، تو عدم ثبوت کی بنا پر رہا ہو رہے ہیں. یہ بتائیں ثبوت پہ یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اٹ از اپ ٹو دی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ. تو پروسیکیوشن نے تو اپنا پورا جو ہے وہ ریکارڈ دینا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اور یہ فیصلہ کرنا عدالت. سر یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف نے کوئی ساتھ میڈیکل رپورٹس اپنی لگائی ہیں؟ جی، انہوں نے نئی میڈیکل رپورٹس وہ وہاں کی ہیں، ایک کچھ وہاں کی ہے کچھ یہاں کی ہے، لیکن ابھی اس سلسلے پہ فیصلہ ہونا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے رانا ثناء اللہ کی ضمانت منظور ہونے پر نبیلہ ثناء اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کیس کو سیاسی انتقام قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس چودھری مشتاق احمد نے منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناء اللہ کی ضمانت 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لی. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نبیلہ ثناء اللہ کا کہنا تھا ان کے خاوند بے گناہ تھے، ان پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے. پہلے دن سے ایمان تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے صدقے اللہ میاں نے رانا ثناء اللہ کو سرخرو کرے گا. رانا ثناء اللہ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ کیس میں کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں، رانا ثناء اللہ جلد بے گناہ قرار پائیں گے. جھوٹا کیس تھا. آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری ٹیم نے بہترین کام کیا، اور رانا ثناء اللہ کو اللہ نے عزت بھی دی، اس کو رہائی بھی ملی، اور انشاءاللہ اسی طرح جب کراس ایگزامن کریں گے
तो आप देखेंगे जब मैं जिरा करूंगा आप देखेंगे कि इनके गवाहों के जो है कानूनी बखिया कैसे उधड़ता हूं। पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी अहाता अदालत में मौजूद थी, जिन्होंने राना सनाउल्लाह के हक में नारेबाजी भी की। राना सनाउल्लाह की रिहाई का मरियम औरंगजेब ने खैर मकदम किया है और कहा कि आज का दिन गिरफ्तारियां करने और इदारों को इस्तेमाल करने वालों के लिए गम का दिन है। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि नून लीग के खिलाफ आज तक कोई केस साबित ना हो सका। ये अल्लाह ताला का फजल करम है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ और कभी खुशी कभी गम नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका कायद नवाज शरीफ हो उसके लिए हमेशा खुशी होती है और वो लोग जो सियासी इंतकाम में इस तरह के भोंडे झूठे इल्जामात लगाकर गिरफ्तारियां कर रहे थे, आज उनके लिए गम का दिन है। जिस वक्त आप सियासी इंतकाम के ऊपर झूठे इल्जामात पे गिरफ्तारियां करते हैं और अदारों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस वक्त अदालत में सबूत पेश करने होते हैं तो बेगुनाह जैसे राना सनाउल्लाह जैसे लोग रिहा होते हैं, उनको जमानत मिलती है। क्योंकि कानून की अदालत में आज तक कोई भी केस के अंदर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, कोई केस के अंदर हुकूमत और ये अदारे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वो सबूत पेश नहीं करते। 6 माह कबल राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुकूमती वजीर शहरियार आफरीदी का कहना था कि लीगी रहनुमा के खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियार आफरीदी का